یعنی موت کا یقین ہو گیا تو آخری وقت میں کہہ رہا ہے اشہد ان لا نہیں کہہ رہا کہ مجھے اتنی مہلت دینا مولا کہ جہاں میں کلمہ نہیں پڑھ پایا وہاں 2 رکعت نماز پڑھوں. کہتا ہے اشہد. اس کا اپنا بیان ہے کہ جیسے میں کلمہ پڑھنے کی شہادہ پڑھنے کی کوشش کرتا پڑھ نہیں پاتا تھا. رابطہ ایک میگزین نکلتا تھا سعودی عرب سے، رابطہ عالم اسلامی سے. اس رابطہ عربی میگزین کے اندر ایک واقعہ، ایک نوجوان کہا کہ میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گیا لیکن مجھے اسلام نہیں معلوم تھا. مسلمان گھرانے میں پیدا تو ہو گیا لیکن اسلام نہیں معلوم تھا، اور میں سمندر میں غوطہ خوروں کے ساتھ غوطے لگاتا تھا، گھومتا تھا، نماز نہیں، قرآن نہیں، کچھ بھی نہیں، بگڑ گیا تھا. ایک بار سمندر میں غوطہ لگانے کے لیے غوطہ خوروں کے ساتھ اندر گیا. سمندر کی تہ میں جانے کے بعد پائپ تھوڑی سی لیک ہو گئی، آکسیجن کی پائپ میں لیکیج آ گیا. اب اس کی سانس اٹک گئی. وہ کہتا ہے اشہد. اس کا اپنا بیان ہے کہ جیسے میں کلمہ پڑھنے کی شہادہ پڑھنے کی کوشش کرتا پڑھ نہیں پاتا تھا. یعنی موت کا یقین ہو گیا تو آخری وقت میں کہہ رہا ہے اشہد ان لا نہیں کہہ پا رہا ہے. بے ہوش ہو گیا. غوطہ خور دوستوں نے دیکھا کہ اسے کیا ہو گیا، الٹی پلٹی مار رہا ہے. اٹھا کے اوپر لائے، صحیح کیا، علاج کیا، صحیح ہو گیا. تاریکی میں بیٹھ کر کے، اکیلے میں بیٹھ کر کے اس نے اپنے رب سے بات کیا. کہا کہ مولا، زندگی کی حقیقت اور موت کی حقیقت دونوں میں نے چکھ لیا ہے. سمندر کی تاریکی میں تو نے ہی مجھے بچایا ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا ہے. مجھے اتنی مہلت دینا کہ جہاں سے میں مرتے مرتے تیرا نام نہیں لے پایا، میں اس جگہ پہ جا کر کے تیرے لیے سجدے کر سکوں. تنہائی میں بیٹھ کر کے اللہ سے مکالمہ کر رہا ہے کہ مجھے اتنی مہلت دینا مولا کہ جہاں میں کلمہ نہیں پڑھ پایا وہاں 2 رکعت نماز پڑھوں. پھر اس نے آکسیجن کا سلنڈر لگایا اور اسی جگہ پہ گیا جہاں پہ وہ کلمہ نہیں پڑھ پایا تھا. اس جگہ پہ جا کر کے سمندر کی تاریکی میں اس نے اللہ کے لیے 2 رکعت نماز ادا کی اور کہا اس نے کہ مولا، میں نہیں جانتا ہوں کہ میرے پہلے کسی نے زمین کے اس حصے پہ تیرے لیے سجدہ کیا ہوگا، اور میرے بعد تو جانتا ہے. شاید اس سمندر کی گہرائی کی زمین کی ٹکڑی پہ جو سجدہ میں نے کیا ہے یہی میرے نجات کا ذریعہ بن جائے. زندگی میں ایسے موڑ آتے ہیں انسان کے ساتھ، لیکن انسان کو سمجھ جانا چاہیے. سجدہ کر کے اوپر آیا اور اس وقت سے اس کی زندگی نمونے کی زندگی بن گئی. کبھی بھی اللہ کی نافرمانی کا کام نہیں کیا. کیا ہماری زندگی صرف موبائل میں ہے؟ کیا ہم موبائل آپریٹ کرنے کے لیے پیدا ہوئے؟ کیا ہم گیم کھیلنے کے لیے پیدا ہوئے؟ کیا ہم موبائل میں عریانیت اور فحاشی دیکھنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ کیا ہمارا کوئی کام نہیں ہے؟ ماں کہتی ہے کہ بیٹے کو موبائل نہ دو تو کھانا نہیں کھاتا ہے. باپ کہتا ہے کہ بیٹے کو موبائل نہ دو تو روتا ہے. ارے قیامت کے دن تو بھی روئے گا، تیری اولاد بھی روئے گی، اس وقت کیسے برداشت کرے گا؟ اللہ تعالی ہمیں دین و شریعت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.